السلام علیکم ایوری ون، ایکسپلورنگ ورلڈ چینل کے پہلے ولاگ کے ساتھ عارف حسین حاضر ہے۔ ناظرین، اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ دنیا بھر کی معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت کیونکہ ہم جاپان میں ہیں تو پہلا ولاگ ہم جاپان سے ریلیٹڈ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ معلوماتی ولاگز کا یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، بیٹی کو اسلام میں رحمت کا لقب دیا گیا ہے اور بنیادی تعلیم ہر بیٹی کا حق ہے، لیکن بچوں کی عالمی تنظیم یونیسیف کے مطابق اس وقت پاکستان میں 2,30,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور جس میں ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ اوسلو کے 2015 کے اجلاس کے مطابق اس وقت 32% لڑکیاں پرائمری سکول سے باہر ہیں، جبکہ لڑکوں میں اس کی شرح 21% ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ گیپ، پہلے بہت سارے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور پھر اس محرومی کے درمیان جو ہے لڑکیوں کی محرومی لڑکوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح 6 سے 8ویں کلاس کے گروپ میں یہ اعداد لڑکیوں کے لیے 59 اور لڑکوں کے لیے 49% ہیں، اور تمام لڑکیاں جن کی عمر 9ویں کلاس میں اسکول داخل ہونے کی ہے، یعنی وہ تمام لڑکیاں جو 9ویں کلاس میں اسکول میں انٹر ہو سکتی ہیں، ان میں سے صرف 13% اسکول جا رہی ہیں۔ تو یوں لڑکیوں کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم ہے۔ تعلیم جو کہ ایک بنیادی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، اس میں سے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو بچے اور بالخصوص بچیاں جو ہیں وہ اس کو اچیو کرنے سے محروم ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، کیونکہ انڈیا ہمارے بالکل ساتھ ہے اور ہم اکثر کمپیریزن میں وہاں بھی لے جاتے ہیں، تو 2011 کی مردم شماری کے مطابق 3,20,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ناظرین، جہاں اس وقت ہمارے ممالک تعلیم کی سہولیات کے فقدان کے باعث یہ حالات ہیں، تو دوسری طرف ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری زیادہ تر حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اور آج ہم جاپان کی جس کہانی کو یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو سن کر آپ کو واقعی لگے گا کہ جاپان ایسے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہوا۔ ناظرین، جاپان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں زیادہ تر سفر لوگ ٹرینوں کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہاں زیادہ تر ٹرینیں پرائیویٹ کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق جاپان میں ایک اندازے کے مطابق 25 ارب افراد نے ٹرینز کا سفر کیا، اور 2019 میں یہ تعداد 28 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ جاپان میں ٹرینیں چلانے اور کرائے کا فیصلہ زیادہ تر اس ٹرین کو استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر لوگ زیادہ ہوں گے ٹرین کو استعمال کرنے میں تو زیادہ تر اس کا کرایہ تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے اور ٹرینز بڑھا دی جاتی ہیں، اور اگر لوگ جب کم ہوں تو بہت دفعہ جو ہے وہ کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ٹرینز کو کم کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی جاپان کے اندر ٹرینز کا یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی سٹوری میں آپ کو سب کچھ اس کے برعکس نظر آئے گا۔ تو جس سٹوری کو آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کا کیپشن آپ پڑھ چکے ہیں، جس کی ڈسکرپشن آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ صرف یہ جو ہم نے پیرامیٹرز پہلے بتائے یہ نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ان ممالک کو جن کی وجہ سے یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جاپان کے ہوکائیدو پریفیکچر کے اندر ٹرین کے ایک اسٹیشن کو صرف ایک لڑکی کے لیے 3 سال تک کھلا رکھا گیا۔ اس اسٹیشن کا نام کیو شیراٹکی اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشن کانا ہرادا نامی لڑکی جس کی عمر 18 سال اور جس کا تعلق ہوکائیدو کے چھوٹے سے قصبے شیراٹکی سے ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے کے لیے کھلا رکھا گیا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹرین نے اپنا شیڈول لڑکی کی اسکول کی ٹائمنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوا تھا۔ کانا ہرادا کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر صبح 7:04 پر ٹرین میں بیٹھتی تھیں اور شام کو 5:08 پر واپس ٹرین پر گھر آتی تھیں، جبکہ آتے اور جاتے وقت وہ اکثر ٹرین میں اکیلی مسافرہ ہوتی تھیں۔ کانا ہرادا کا مزید کہنا ہے کہ اس کا گھر اور اسکول کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ 35 کلومیٹر تھا۔ کانا ہرادا کا کہنا تھا کہ اسے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا کہ صرف میری تعلیم مکمل ہونے کے لیے ایک ٹرین اتنا سفر کرتی ہے۔
जब ट्रेन के स्टाफ से पूछा गया तो स्टाफ का कहना था कि हम इस बच्ची से इसके शेड्यूल की तब्दीली का पूछ लेते हैं ताकि हम अपनी ट्रेन को बच्ची की स्कूल की टाइमिंग से मुंसलिक रखें। मकामी अफराद से जब मीडिया के कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये स्टेशन उन्होंने बच्चों के स्कूल जाने के लिए 1955 में बनाया था और एक बच्ची के लिए इस स्टेशन का कई साल खुला रहना एक काबिले फ़ख्र बात है। मकामी अफराद का मजीद कहना था क्योंकि ये स्टेशन हमने बच्चों की तालीम के लिए बनाया था तो इस बच्ची की तालीम मुकम्मल होने के लिए इसका खुला रहना और ट्रेन का सिर्फ एक बच्ची को आकर पिक करना कभी कभी हमारी आंखों में खुशी के आंसू जारी कर देता है। नाजरीन, काना हरादा ने इस ट्रेन का इस्तेमाल 2013 से शुरू किया और मार्च 2016 में उसकी तालीम मुकम्मल होने यानी ग्रेजुएशन होने तक ये ट्रेन बिला नागा चलती रही, क्योंकि बहुत इंतहाई हैरानकुन बात है कि एक बच्ची के लिए जो है वो ट्रेन का इतने साल चलना जो है वो एक हमारे ममालिक के लिए एक सबक भी है और हमें भी इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे उस लिस्ट में आए हैं। मार्च 2016 में जब काना हरादा की तालीम मुकम्मल हुई तो स्टेशन क्यों शराटिका स्टेशन को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया और इस तारीखी दिन को, जिस दिन ये स्टेशन क्लोज होना था, को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग सफ़र करके स्पेशली उस जगह को देखने गए और उस दिन साथियों की बहुत बड़ी तादाद ने इसको कैमरों की आंखों में महफूज किया और यूं ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो गया। नाज़रीन, अगर हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ाएं तो हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे दुनिया के नक्शे में सफ़े अव्वल में नहीं है, बल्कि तालीम का फ़रोग़, मेहनत और ईमानदारी की बदौलत दुनिया में उन्होंने ये मकाम हासिल किया। जापान, जो कि दुनिया में एक मेहनती और तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर उभरा है, उसके पीछे इस तरह की कई बेमिसाल कुर्बानियाँ और कहानियाँ छुपी हैं। नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि अब हमें देखना होगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है जिनसे अपनी तालीम का शोबा बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस और व्लॉग्स को देखना और सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।